अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। 26वीं आईनी तरमीम के तहत जजेस की तकर्रुरी और तबादलों के बाद आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जो इजाफी जज साहिबान का तकर्रुर JCP ने किया है, उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब हुई। इस हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद सहाफ़ियों की सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज से कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, कुछ सवालात किए गए, जिसके जवाब में सीनियर प्यूनी जज का ये कहना था कि जब रेफरेंस आएगी तब देखा जाएगा, रेफरेंस से क्या डरना। और उन्होंने जब कुछ किया ही नहीं, साथ में उनका ये भी कहना था कि हार नहीं मानेंगे और लड़ते हुए जाएंगे। कुछ रोज़ कबल आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म के जो सियासी मशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने एक इंदिया दिया था कि गौर किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाई जा सकती है। अब ये तमाम मामलात अपनी जगह, लेकिन जाहिर है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह से जजेस की तबादले और तकर्रुरियाँ की जा रही हैं, उस पर हमने ये देखा है कि सियासी जमातें हों, कुछ वकला हजरात हैं और विद इन द जुडिशरी एक तफरीक पाई जाती है। इस सब पर बात करने के लिए इन फोकस हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेट में पार्लिमानी लीडर और सीनियर रहनुमा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इरफान साहब, पहले ही 26वीं आईनी तरमीम के बाद अभी तक हम देख रहे हैं कि इसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चंद सियासी जमातों को भी हैं, कुछ वकला हजरात को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, विद इन द जुडिशरी भी हम देख रहे हैं। ऐसे में राना सनाउल्लाह साहब का ये बयान कि 2 जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस लाई जा सकती है, मैं ये जानना चाहती हूँ ऐसा क्या किया है कि जिसकी वजह से ये रेफरेंस लाने का हुकूमत सोच रही हो? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जिस कंक्लूजन पे आप पहुंची हैं नादिया, ये मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं है। ये किसी भी हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात नहीं कही है कि जी लाया जा सकता है या हुकूमत ला सकती है या हुकूमत गौर कर रही है। उन्होंने ये बात ज़रूर कही थी, मैंने उनकी सारी गुफ्तगू सुनी है कि जो 2 सीनियर जज साहिबान हैं वो खतूत पे खतूत लिखे जा रहे हैं और मामलात जो हैं उनको एक जज के तौर पर ट्रीट नहीं कर रहे, और उनका कंडक्ट जो है वो कहीं हमें नज़र आता है कि वो जजेस के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके मुताबिक नहीं है। और क्या रेफरेंस दायर किया जा सकता है? उन्होंने हाँ ये ज़रूर कहा कि शायद इसके बारे में रेफरेंस भी दायर किया जा सकता हो जो उनका कंडक्ट है, लेकिन साथ ही उन्होंने एक से ज़्यादा प्रोग्रामों में ये बात कही है। फिर उसके बाद वज़ीर क़ानून ने भी वजाहत की है और मेरी भी मालूमात यही हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कहीं पे हुकूमत गौर नहीं कर रही किसी भी जज के हवाले से कि उसके ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस लाया जाए। और कुछ अगर लड़ते हुए जाना चाहते हैं तो उनको तो रेफरेंस के बग़ैर भी वो लड़ रहे हैं, और उन्हें तो लड़ने के लिए किसी ललकार की ज़रूरत ही नहीं है। जो बात रिसेंटली चली थी वो ये चली थी कि जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ उसमें ये 2 सीनियर जज साहिबान तशरीफ़ लेके गए, और वहाँ पे जो एक तरीक़ा कार होता है वो एक आइनी बॉडी है, उसके अंदर वो सीनियर जज अपनी सीनियरिटी के एतबार से गए, नाम के हवाले से नहीं गए। वहाँ उन्होंने किसी के हक़ में वोट देना या किसी के ख़िलाफ़ वोट देना जो उनका एक आइनी किरदार था वो नहीं किया। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने वॉकआउट किया, उन्होंने बाकी मांदा इजलास का बाइकाट किया। तो ये चीज़ें कही गई हैं, राना साहब ने भी कही हैं, मैंने भी कही हैं कि ये शायद जो जजेस का तरीका कार रहा है वो हमारे इल्म में नहीं है कि जज किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का बाइकाट करते हैं। 2 PTI के अरकान ने बाइकाट किया और 2 जजेस ने बाइकाट किया। तो इस रवैये पे या इस कंडक्ट पे ज़रूर बात हुई है और होती रहेगी। अच्छा, तो लेकिन ये हतमी फैसला है कि किसी किस्म की कोई रेफरेंस नहीं लाई जा रही? कोई हतमी फैसला नहीं है रेफरेंस के बारे में या किसी भी। अब देखें, जज कल कोई ऐसी चीज़ कह देता है या कर देता है, कोई भी जज ABC जो उसके कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक नहीं है, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसने एक कंडक्ट बनाया हुआ है उसकी कंट्रेरी है, या जज से तवक्को नहीं रखी जा सकती। और आप हमसे अगर आज ये अंगूठा लगवाना चाहती हैं कि जी किसी के खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। आ सकता है अगर कोई जज कल कला एक से ज़्यादा जज या एक जज
کوڈ آف کنڈکٹ کی صریح خلاف ورزی کریں گے، جو کہ ابھی ہم نے نہیں اس پہ غور کیا کہ کوئی ایسا ہو رہا ہے، لیکن یہ کہنا کہ مستقبل میں بھی کوئی ریفرنس نہیں آ سکتا یا کسی کے خلاف نہیں آ سکتا، تو میرا خیال ہے یہ تو کوئی حکومت بھی ضمانت نہیں دے سکتی۔ تو عرفان صدیقی صاحب، جب آپ کو کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر ظاہر ہے ریفرنس دائر کیے جاتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی اگر ایسا کبھی ہوا بھی، تو کوڈ آف کنڈکٹ میں خط لکھنا، کیونکہ آپ نے ابتدا میں کہا کہ خطوط لکھنا، اور رانا صاحب نے بھی یہ کہا کہ مس کنڈکٹ سے اسے ضرور جوڑا جا سکتا ہے، میں یہ صرف جاننا چاہوں گی کہ خط لکھنے سے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ ایک ادارہ ہے جو ظاہر ہے کہ حکومت کے ماتحت نہیں، اور اس ادارے میں جج صاحبان جو ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کے چند اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں، تحفظات بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ اپنے باس سے اس کا اظہار کر رہے ہیں خط کے ذریعے۔ تو یہ ایک تو پہلی بات یہ کہ کرنے دیجئے، آپ کا اس میں کیا کام ہے، اور دوسری بات یہ کہ کیا یہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آئے گا؟ دیکھیے، جو میں ابھی میرا خیال ہے چند منٹ پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جو مس کنڈکٹ کی بات ہوئی ہے وہ خطوط سے ہٹ کے جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے اس میں ان کے طرز عمل کو زیادہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ وہ خطوط نویسی تو ایک الگ بات ہے، خطوط نویسی پہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ کیا ججز جو عام طور پہ کہا جاتا ہے جی کہ اپنے فیصلوں کے ذریعے بولتے ہیں، اب ہمارے ہاں وہ فیصلوں کے ذریعے کم بولتے ہیں، ریمارکس کے ذریعے زیادہ بولتے ہیں، پھر تقریروں کے ذریعے بولتے ہیں، پھر اب خطوں کے ذریعے بولنے لگے ہیں، تو وہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ کیا از اٹ اے بیکمنگ آف اے جج کہ وہ خط پہ خط لکھے جائیں یا ان کا کوئی کردار و عمل اور بھی ہے، یہ بھی ایک بحث ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اس سے صرف نظر کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے ماضی پہ ایک انڈیویجول جب زد میں آیا جس کا نام قاضی فائز عیسیٰ تھا، تو اس نے ضرور خط لکھے۔ ہم تو ٹریڈ یونینز کے اندر دیکھتے ہیں کہ مشترکہ خط لکھے جاتے ہیں، 5-6 لیڈر اس پہ سائن کرتے ہیں، یا میری بات سن لے نا، میں اسی روایت شکنی کی بات کر رہا ہوں نا، کہ ایک آدمی پہ شوکت عزیز صدیقی پہ آپ نے حملہ کیا، اگر شوکت عزیز صدیقی چیف جسٹس کو خط لکھتا ہے کہ جی میری سنوائی کریں، میرا مقدمہ لگا لیں، میرے مقدمے کو کسی انجام تک پہنچائیں، تو وہ حق بجانب ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف آپ نے ریفرنس دائر کی ہے، وہ انڈیویجول آدمی تھا۔ جب ایک سے زیادہ 2 3 4 5 6 جج آ جاتے ہیں نا، تو وہ جج کم نظر آتا ہے معاملہ، اور ٹریڈ یونینزم زیادہ نظر آتا ہے۔ تو وہاں تو ہوتا ہے کہ 6 7 لوگ خط لکھتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ عدالتوں کے اندر بھی اس طرح اجتماعی خطوط لکھے جاتے ہیں۔ جو سلسلہ شروع ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور اب چل پڑا ہے اور سپریم کورٹ تک آ گیا ہے، ایک کبوتر ادھر سے اڑتا ہے، ایک ڈار وہاں سے آتی ہے، یہ ایک عجیب سا سلسلہ ہے۔ میرا خیال نہیں ہے کہ عدلیہ کا وقار اس سے بڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے عرفان صدیقی صاحب، آپ نے جو مثال دی کہ اگر کوئی انڈیویجول جج خط لکھے اور وہ پھر بھی درست ہے، لیکن اجتماعی طور پر اس سے کچھ اور تاثر ملتا ہے، لیکن جس انڈیویجول جج کا آپ نے ذکر کیا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، جنہوں نے روایت ڈالی نہ صرف خط لکھنے کی بلکہ میڈیا میں وہ بھی پہلے لیک کر دیا کرتے تھے، یا وہ کرتے تھے یا کیسے ہو جاتے تھے، اب یہ آپ بہتر جانتے ہوں گے، لیکن بہرحال وہاں سے یہ روایت پڑھی، پھر انہوں نے بھی آپ کو یاد ہوگا he chose to sit in the chamber in his own chamber and work، کہ وہ میں کسی بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا جب تک کہ اس چیز کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ تو یہ تمام چیزیں تو اس وقت چل رہی ہیں، لیکن اس وقت آپ لوگوں نے کسی قسم کی کوئی آئی بروز ریز نہیں کی تھی، لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، کیونکہ آپ لوگوں کا حق تھا، ظاہر ترامیم کرنا آپ کا کام ہے، وہ آپ نے کی، وہ اگر گناہ گزر رہی ہیں تو پھر کسی اور طریقہ کار کو سوچا جا رہا ہے۔ یہ تاثر ملتا ہے کہ کسی طرح سے پھر چپ کرا دیا جائے ان لوگوں کو جو اس کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میرا خیال نہیں ہے کہ کہیں سے کوئی تاثر ملتا ہے۔ آپ نے ابتدا میں بھی ذکر کیا، تبادلوں کا ذکر کیا، 26ویں ترمیم کے ریفرنس سے ذکر کیا۔ 26ویں ترمیم کے اندر تبادلوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تبادلوں کا جو معاملہ ہے یہ آرٹیکل 200 کے تحت ہو رہا ہے، جو 1973 کے اوریجنل کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے۔ اس لیے 26ویں ترمیم کے اندر ایسی کون سی بات نہیں آئی ہے۔ اگر ججوں کی تعداد زیادہ بڑھائی گئی ہے یا کمیشن کی تشکیل نو کی گئی ہے تو کنسنسس سے ہوا ہے۔ آج بھی ججوں کا پلہ بھاری ہے، اس کے اندر حکومت کا جو حصہ ہے وہ بہت کمزور ہے، اور بیشتر جج آپ ایک کا
جب پس منظر دیکھیں گی اور وہاں جو ریکمنڈیشن آئی ہوئی ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو حکومتی ریکمنڈیڈ ججز ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے جو اب بھی آئے ہیں. تو ایک نظام ہے جو آئین نے وضع کر دیا ہے, اس نظام کے اندر ہو رہا ہے نا. مجھے تو حیرت یہ ہوئی ہے کہ جو ہمارے 2 معزز جج صاحبان ہیں انہوں نے بائیکاٹ کر دیا اس فورم کا. بائیکاٹ اور واک آؤٹ کی ٹریڈیشن مجھے نہیں ملتی. جج ریکیوز کر لیتے ہیں جی کہ ہم یہ مقدمہ نہیں سن سکتے ذاتی وجوہات کی بنا پر, ویل اینڈ گڈ. لیکن جب وہ حصہ بن جاتے ہیں نا تو پھر وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ بیچ میں اٹھ کے کھڑے ہو کے دروازہ کھول کے پیچھے چلے جائیں. وہ سنتے ہیں آخر تک, اور اگر ایگری نہیں کرتے میجارٹی سے تو اپنا اختلافی نوٹ لکھ دیتے ہیں. مہذب طریقہ جو چلا آ رہا ہے یہ بائیکاٹ کا, واک آؤٹ کا, اور ساتھ 2 ایک سیاسی جماعت کے ارکان کے ساتھ مل کے, مجھے یہ عجیب لگا ہے. اوکے, تو عرفان صدیقی صاحب پھر یہ بتائیے گا کہ کیونکہ اس وقت تحریک انصاف خصوصاً ان کو گراں گزر رہی ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم, وہ کہتا ہے کہ تاثر یہ ملتا ہے کہ ان کے خلاف جیسے تمام جج صاحبان جو شاید ان کے خلاف ہیں, جن کو وہ سمجھتے ہیں ان کو لا کر بٹھا دیا گیا ہے, چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو. بیرسٹر علی ظفر صاحب نے تو فلور آف دا ہاؤس کے اوپر آج کہا بھی انہوں نے, خصوصاً اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے, اور اسی طرح سے وہ ذکر کرتے ہیں اوور آل عدلیہ کا کہ ساکھ ہی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی خراب کر دی گئی ہے. میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتی ہوں, کل کو دوسری کوئی بھی جماعت برسر اقتدار آتی ہے, ظاہر ہے یہ تو آئینی ترمیم ہے, اگر ترامیم نہیں ہوتی اس کے اندر مزید تو یقیناً پھر یہ آپ کو بھی گرا نہیں گزرے گی. ہم ججز کو کی برمار کر رہے ہیں ایسے جو پی ٹی آئی مخالف جج ہیں یا جو حکومت کے ساتھ ہمدردانہ نقطہ نظر رکھتے ہیں, ایسی بات ہرگز نہیں ہے. اب دیکھیے ہمارا جو آرٹیکل 200 ہے نا وہ اتنے چیکس لگاتا ہے جج کے ٹرانسفر کے اوپر کہ آپ جج سے پوچھیں گے, جج جس ہائی کورٹ سے تعلق رکھتا ہے اس کے چیف جسٹس سے پوچھیں گے, جج جس کورٹ میں جا رہا ہے اس کے چیف جسٹس سے پوچھیں گے, جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان سے پوچھیں گے. ایک جج کے تبادلے کے لیے 4 ججوں سے آپ نے رائے لینی ہے اور ہاں کرانی ہے. انڈیا کا جو آرٹیکل ہے ہمارے 200 کے مقابلے میں 222 آرٹیکل ہے 222, وہ کوئی کسی سے نہیں پوچھتا. پریزیڈنٹ کو یہ اختیار ہے کلی طور پہ کہ وہ کسی جج کو 25 یا تو 4 کورٹس ہیں نا, وہاں 25 کورٹس ہیں, کسی ایک کورٹ سے اٹھا کے کسی 25ویں کورٹ میں بھیج دے. اگر وہ نہیں جانا چاہتا ہی ہیز ٹو ریزائن اینڈ گو ہوم. سیدھا اصول ہے, اور بے شمار وہاں ریزائن کر کے جا چکے ہیں. ہمیں جو ہے ہر چیز کے اندر سازش نظر آتی ہے, کیڑے نظر آتے ہیں. تحریک انصاف کو تحفظات ہے نا, 9 ججوں کی ان کو تحفظات ہیں. تحریک انصاف کو کس چیز پہ تحریک انصاف کو کس چیز پہ تحفظات نہیں ہیں؟ اسے الیکشن کمیشن پہ تحفظات ہیں, اسے چیف آف آرمی سٹاف پہ تحفظات ہیں, اسے پارلیمنٹ پہ تحفظات ہیں, اسے الیکشن پہ تحفظات ہیں, اسے بنیادی حقوق پہ, اسے عدالتوں پہ, اسے کس چیز پہ تحفظات نہیں ہیں؟ وہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک بہت بھاری تعداد کے اندر پنجاب اسمبلی میں, وہ ٹھیک ہے, جو وہ خود آئے ہیں وہ ٹھیک ہیں, جو دوسرے آئے ہیں وہ غلط آئے ہیں, وہ کرپشن کر کے آئے ہیں, وہ دھاندلی کر کے آئے ہیں, وہ 47 کے ہیں اور یہ 45 کے ہیں. ایک صوبے میں اگر ان کی حکومت بنی ہوئی ہے 2/3 میجارٹی سے, وہ تو اسی راجہ سکندر کے اندر آئے ہیں, راجہ سکندر نے انتخابات کرائے ہیں. میں جو بار بار ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ کوئی امام ابو حنیفہ نے نہیں کرائے ہیں, وہ ٹھیک ہے. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھاری تعداد میں سینٹ کے اندر, وہ ٹھیک ہے. قومی اسمبلی میں روز تقریریں کرتے ہیں, وہ ٹھیک ہے. بھائی اگر یہ غلط ہوا ہے, اگر 2024 کے انتخابات ہیں فروری کے غلط ہیں, ناقابل قبول ہیں, تو یہ کیا ہے؟ آپ ہر جگہ تقریر بھی کرتے ہیں, الاؤنس بھی لیتے ہیں, تنخواہ بھی لیتے ہیں, حکومت بھی کرتے ہیں. وہ آپ کے مینڈیٹ کے حوالے سے ان کو شکایات ہے نا, وہ کہتے ہیں, وہ بار بار تو کہتے ہیں نہیں, یہ دیکھیں نا, نہیں یہ دیکھیں نا, ایسا نہیں ہوتا نا کہ جی میں اگر جیتا ہوں تو میں تو دھاندلی سے جیتا ہوں, آپ اگر جیتی ہیں تو آپ منزہ ہیں, مصفہ ہیں, اور آپ کا جو انتخاب ہوا ہے وہ بالکل پاکیزہ ہے اور اس کے پیچھے فرشتے بیٹھے ہوئے تھے. ایسا نہیں ہے نا. لیکن یہی تو بون آف کنٹینشن ہے, جس دن سے شہباز شریف صاحب اور آپ کی حکومت آئی ہے وہ تو اسی طرح سے کہہ رہے ہیں نا, فارم 47 کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے فیصلے نہیں کیے گئے, تو وہ ان کے تو یہ تحفظات ہیں. لیکن نہیں, کل چیلنج کیا ہے اعظم نذیر تارڑ نے کہ جناب عالی آپ نے فیصلے رکوائے ہوئے ہیں بشمول عمر ایوب کے, جب بھی وہاں وہ فارم کھلنے لگتے ہیں, تھیلے کھلنے لگتے ہیں, وہ سٹے آرڈر لے کے آ جاتے ہیں کہ مت کھولے.
یہ کل انہوں نے سینٹ میں کہا ہے, اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. جتنے کیسز وہاں رکے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر, جو جیتے ہوئے لوگ ہیں وہ جا کے اسٹے آرڈر لے آتے ہیں, بات ہی آگے نہیں چلتی. تو یہ کہنے کی باتیں ہیں. اور ابھی آپ نے ریفرنس دیا جی کہ آج ایک سیکنڈ مجھے, کہ جی 3 جو جج آئے ہیں ہائی کورٹ کے اندر اسلام آباد, اس کے بارے میں 20 منٹ لمبی تقریر کی ہے انہوں نے. جی. اور میں نے نوٹس لیے اور ہمارے درمیان یہ طے ہوا کہ میں اس کو ریسپونڈ کروں گا. میں جب کھڑا ہوا ہوں ریسپونڈ کرنے کے لیے تو 20 بندے جو ان کے وہاں موجود ہوتے ہیں, یا 10 تھے یا 12 تھے, وہ سب کھڑے ہو گئے. ہلا گلا شور. یہ کون سے ایتھکس ہیں کہ ہم تو سر جھکا کے 20 منٹ تک آپ کی تقریر سنتے رہیں, ہم اس کا جواب دینے کے لیے کھڑے ہوں تو ہلا گلا کر کے آپ واک آؤٹ کر کے نکل جائیں. تو میں اب اس پہ کیا کہوں. عرفان صدیقی صاحب, یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب, پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینٹ میں. میں آپ سے ایک چیز ضرور جاننا چاہوں گی جس کے حوالے سے بہت زیادہ بحث بھی کی جا رہی ہے کہ آخر حکومت نے کس قسم کا معاہدہ کیا ہے IMF کے ساتھ. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہتے ہیں انوکھا واقعہ ہے کہ IMF کا مشن جو ہے, معاف کیجیے گا, وہ چیف جسٹس سے ملاقات کرتا ہے. اسے کہاں ہوتا ہے؟ ایسا کہاں ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا, اور میں چاہتا تھا کہ اگر آپ مجھ سے پوچھتی نا کہ صدیقی صاحب کوئی خاص سوال مجھے کرنا ہے جو آپ کبھی نہیں پوچھتی مجھ سے, لیکن اگر آپ پوچھتی تو میں یہ کہتا کہ یہ سوال ضرور پوچھنا. کیا کسی ملک میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب وہاں کا وزیر اعظم یہ کہہ دے بائی بائی IMF کا 11 سال کے بعد جو ان کا چیف ہے وہ پاکستان آئے اور مبارک دے پاکستان کو کہ جی اگر یہ پالیسی جاری رہتی ہیں تو ہماری ضرورت پاکستان کو نہیں رہے گی. اور کہاں ہوتا ہے کہ ایسے وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے دھکا دے کے نکال دیں باہر. جب آپ یہ کام کریں گے نا تو پھر آپ یہ بھی کرنا پڑتے. ایک چیز ایسی ہوتی ہے جب ملک وقار کے ساتھ, تمکنت کے ساتھ اور بہت عمدگی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے, آپ ڈھونڈے نا ان کرداروں کو. یہ ہمارے گریبان میں کیوں ہاتھ ڈالتے ہیں؟ یہ یہاں ہم نے نہیں پہنچایا, یہاں انہوں نے پہنچایا ہے, PTI نے پہنچایا ہے اس سال کو. نہیں, ٹھیک نہیں, اس بات کا جواب دینے دے مجھے. انہوں نے پہنچایا ہے, ان کے ہواریوں نے پہنچایا ہے, ان کے سرپرستوں نے پہنچایا ہے. انہوں نے پہنچایا ہے کہ جب پاکستان IMF کو چھوڑ کے خدا حافظ کہہ کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا تھا, پھر پاکستان کو دھکا دے کے اس حال تک پہنچایا ہے. کسی ملک میں نہ وہ ہوتا ہے, اور کسی ملک میں جب وہ ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ بھی ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے. نہیں تو لیکن یہ جو آج ہو رہا ہے, میں اس لیے تھوڑے سے سوالات بالکل اٹھنے چاہیے کہ دیکھیے چلے وفاقی سیکرٹری سے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ گورننس کے حوالے سے کہ کس طرح سے سپینڈنگ ہو رہی ہے, کیا منسٹری چل رہی ہے, لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ملاقات ہونا, بار ایسوسی ایشن سے ملاقات کرنا, یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ کیوں. اور پھر کیا آج آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے؟ ہم بالکل یہ کہیں گے, لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ مداخلت اگر ہو رہی ہے, آج اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی یہ کہنا چاہا اور میں نے بھی کہنا چاہا جی کہ وہ شک بتا دیں جو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ایک شک ڈالی گئی ہے کہ جی یہ سپریم کورٹ پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. کوئی شک نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں ایسی کوئی شک ہے تو لے کے آئیں. ٹھیک ہے, یہ جو چیف جسٹس ہیں یہ صرف چیف جسٹس یا انصاف یا عدلیہ کے حد تک باتیں نہیں ہوتی ہیں, ان کا اور بھی ایک رول ہے. اور اگر وہ ملے ہیں, میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر وہ کہتے ہیں بجلی کے ریٹ کم کر دو, مجھے تو اس سے بھی دکھ ہوتا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ایگریکلچر ٹیکس لگا دو تو میں بھی سمجھتا ہوں چلو ہم اپنی ضرورت کے تحت لگا دیں تو لگا دیں. وہ ہمیں کیوں کہتے ہیں؟ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نہیں ہوتی ہیں, لیکن بہت سی یہ ملک کو جہاں آپ لوگ لے کے آئے ہیں نا, یہ جماعت لے کے آئی ہے, اس کے ہواری لے کے آئے ہیں, اس کے سرپرست لے کے آئے. انہوں نے ہمیں تذلیل کے ایک توقیر کے مقام پہ ہم کھڑے تھے, وقار کے مقام پہ ہم کھڑے تھے. انہوں نے ذلت اور زوال کے مقام پہ ہمیں دھکا دے دیا ہے, اور آج کہتے ہیں جی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اس کا مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تذلیل ہے پاکستان کی کہ اداروں میں آ کر کے ملاقات کرے اگر آئے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ کوئی عزت افزائی کی بات نہیں ہے, میں ایگری کرتا ہوں. لیکن وہ قومیں جو اپنی تقدیر سے اس طرح کھیلتی ہیں اور اپنے لیڈروں سے اس طرح کھیلتی ہیں جو آپ کو دلدل سے نکالتے ہیں. ایک لیڈر نے کھڑے ہو کے کہا نو مور IMF.
آج کیوں IMF کے ہم نکیل ڈلی ہوئی ہے؟ آج کیوں ڈلی ہوئی ہے ہماری ناک میں نکیل IMF کی؟ اس کا جواب دیں نا پہلے، اس کا وہ جواب دیں کون ڈال کے گیا ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے عرفان صدیقی صاحب، آپ نے بتایا کہ کیا وجہ ہے کہ اب مجبوری کہ جس طرح سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس نہج تک پہنچایا تھا. بے حد شکریہ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے پروگرام میں. یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ججز کی تعداد بڑھائی گئی ہے یا پھر ان کے تبادلے بھی ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے بیرسٹر علی ظفر نے آج سینٹ میں تقریر بھی کی. اب سے کچھ دیر پہلے عرفان صدیقی صاحب نے اس پر بات بھی کی اور کہا کہ 20 منٹ کی تقریر کی لیکن ہماری بات سنے بغیر چلے گئے. ان فوکس ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب، سینیٹر ہیں اور پارلیمانی لیڈر ہیں تحریک انصاف کے سینٹ میں. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. بیرسٹر علی ظفر صاحب، گو کہ آپ نے بڑا واضح طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا ذکر بھی کیا فلور آف دا ہاؤس پر، اور 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ پہلے بھی کہتے آئے ہیں اور اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ساکھ کو نقصان پہنچا ہے. ریفرنس کی بات جو ہے وہ ایک انڈیا رانا ثناء اللہ صاحب نے دیا. ابھی عرفان صدیقی صاحب میرے ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن فیوچر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو رد نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی مس کنڈکٹ ہوئی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خط لکھنا یا خط نویسی مس کنڈکٹ میں نہیں آتا، لیکن یہ مس کنڈکٹ ہے یا ناٹ بیکمنگ آف اے جج ہے کہ آپ JCP اجلاس سے بوائیکاٹ کریں، اور وہ بھی سیاسی پارٹی کے 2 رکن کے ساتھ، یعنی کہ آپ. جی دیکھیں، JCP کی میٹنگ میں جو شمولیت انیشلی کی تھی، اور وہ کی اس وجہ سے تھی کہ ہم یہ بتانا چاہتے تھے، اور جج صاحبان کا بھی یہی موقف تھا JCP کو، کہ چونکہ ابھی سینیورٹی کا معاملہ جو ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججز کی سینیورٹی کا معاملہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، تو اس کو پوسٹ پون کر دیں، اور جب یہ فیصلہ ہو جائے گا جب میٹنگ کریں، تاکہ اس میں جو بھی لوگ سینئر ہیں ان کا اپوائنٹمنٹ کا فیصلہ ہو سکے. اگر وہ سینیورٹی کا فیصلہ کنفیوژن میں رہے گا تو پھر JCP کی میٹنگ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگی اور اس میں وہ بھی کنٹروورشل ہو جائے گی. لیکن جب وہ بات نہیں مانے گی تو حق تھا جج صاحبان کا بھی اور ہمارا بھی کہ ہم پھر اس پروسیڈنگ میں جس کو ہم پوسٹ پون کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ہم حصہ نہ لیں. وہ ایک آئینی اور جمہوری حق ہے JCP کے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حصہ نہیں لینا چاہیے اس والی میٹنگ میں، تو وہ حق استعمال کیا. اس میں کوئی نہ مس کانڈکٹ ہے جج صاحبان کا، نہ انہوں نے کوئی اپنی آئینی ذمہ داری کو نہیں نبھایا، بلکہ انہوں نے جو موقف اختیار کیا وہ اپنی سمجھ کے مطابق، آئین کے مطابق تھا. اور میرا بھی یہی موقف تھا، اسی لیے میں بھی اٹھا اور میں نے بھی حصہ نہیں لیا، اور میرے جو ساتھی ہیں بیرسٹر گوہر، انہوں نے بھی حصہ نہیں لیا. ٹھیک، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے JCP کو بائیک آؤٹ کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پروسیڈنگز کو جس میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ اپوائنٹمنٹ کس گروپ میں سے، کس پول میں سے کرنی ہے، وہ ہم نے اس پروسیڈنگز کو بائیک آؤٹ کیا تھا. اب عرفان صدیقی صاحب، ظاہر ہے کہ وہ حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کوئی ایک انڈیویجول جج اگر کوئی خط لکھے تو دیٹ از فائن، لیکن جب مل کر کے لوگ خط لکھتے ہیں، جس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ اسلام آباد میں بھی ہم دیکھتے ہیں یہی ہو رہا، اور سپریم کورٹ میں بھی وہ کہتے ہیں اسی طرح سے سامنے آ رہا ہے، تب یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے کوئی ٹریڈ یونینز ہوں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں بیرسٹر صاحب کہ واقعی حکومت فیوچر میں کچھ ریفرنس جس کا کہ اندیا رانا ثناء اللہ صاحب نے دیا تھا وہ لا سکتی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک رانا ثناء اللہ صاحب کا کامنٹ تھا یا ان کی آبزرویشن تھی، وہ ان کا ذاتی ایک پوائنٹ آف ویو تھا، اور انہوں نے کہہ بھی دیا تھا کہ میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے، میں اس سے اگری نہیں کرتا، یہ کوئی ریفرنس نہیں بنتی، کوئی مس کانڈکٹ نہیں بنتا. وہ ایشو بڑا واضح ہے کہ ایک جج صاحب ہیں جو لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر کیا گیا ہے، ان کا جو لاہور ہائی کورٹ میں ان کا جو سینیورٹی ہے وہ 13 نمبر پہ ہے، لیکن ان کو نمبر 1 سینئر بنا دیا ہے، سب سے سینئر بنا دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ان کو چیف جسٹس بنانے کی بات ہو رہی ہے. تو پہلے تو یہ فیصلہ ہو کہ کیا ان کی سینیورٹی نمبر 1 ہے یا سینیورٹی نمبر 1 نہیں ہے. آئین کی مختلف تشریح ہے، اس پہ کوئی پہلے عدالتی فیصلہ نہیں ہوا
ट्रांसफर जजेस की सीनियरिटी पे, लेकिन आइन की जो मकसद है, मेरी तशरीह है, जो 5 सिटिंग जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं उनकी तशरीह है, और 4 सिटिंग जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो तशरीह है वो ये है कि उनकी सीनियरिटी नहीं बनती, ट्रांसफर होकर नंबर 1 सीनियरिटी नहीं बनती। हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो सीनियरिटी नंबर 1 बन जाती है ट्रांसफर जजेस की। तो इस चीज का फैसला अदालत ने ही करना है, सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है। वो फैसला कर लें तो जो भी फैसला होगा वो माना जाएगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप उसको कंफ्यूजन में रखें और साथ अपना अपॉइंटमेंट्स भी करते जाए। तो ये इशू बेसिकली ये है। अगर आप इस तरह अपॉइंटमेंट्स करेंगे तो फिर जो तासुर अवाम में आ रहा है कि ये कोई बदनीयती से हो रहा है सारा कुछ, वो फिर तासुर मुस्तहकम होता रहेगा। इसलिए मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि पहले फैसला कर लें और उसके बाद फिर मामलात को आगे लेकर चले। तो बैरिस्टर साहब, आपने कई बार ये कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम जिस तरह से हुई है और जो अब उसकी जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, इसने अदलिया की साख को नुकसान पहुंचाया है। तो क्या उमूमी तौर पे आप ये समझते हैं, लेट्स सपोज कल को तहरीक इंसाफ बहुत ज़बरदस्त नंबर्स के साथ आ जाती है, तो आप ये समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म कर देना होगा फिर? जी, मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि अल्टीमेटली फाइनली जो ये 26वीं तरमीम में जो कुछ हुआ और जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में या उसके इस्तेमाल करने पे नुकसानात हो रहे हैं, इसको ठीक करने के लिए 27वीं तरमीम ही लाना जरूरी होगी, और ये पार्लियामेंट का ही काम है। और ये सिर्फ तब हो सकेगा जब कोई ऐसी, यानी मसलन हमारी, जिस तरह आपने एग्जांपल दिया कि हमारी पार्टी जो है वो किसी तरह जब आएगी इंशाल्लाह पावर में, तो ये सारी चीजें जो एक तरह से हुई हैं इस अरसे में, उसको फिर अंडू शायद करना पड़े। लेकिन ये पार्लियामेंट का ही काम होगा 27वीं तरमीम के जरिए, ये मेरा अपना एक अंदाजा है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है बैरिस्टर साहब। अब देखते हैं मामलात किस तरह से आगे जाते हैं। कुछ सियासी पहलू पर भी जरा बात हो जाए तो बेहतर होगा। एक खत का जिक्र, ज़ाहिर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी ओपन लेटर लिखे, तीसरी दफा लिखा, गैर रस्मी गुफ्तगू हुई सहाफ़ियों की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से एक तकरीब में, और उनका जो बयान था वो भी आपके सामने होगा, जिसमें उनका ये कहना था कि ना तो वो पढ़ेंगे अगर ऐसा कोई खत मिला, और अगर भेजा भी गया तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर को भेज देंगे। तो यानी उस पूरे साइट से अब वाज़ेह हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कि वहाँ से कुछ मामलात हल नहीं हो सकते, ना बात हो सकती है, बात अल्टीमेटली होनी शहबाज शरीफ साहब से ही है, या फिर मतलब कहने का ये है कि सियासी लोगों से ही है। तो आप समझते हैं बैरिस्टर साहब कि अब नाउ आफ्टर दिस रिप्लाई ये अच्छा होगा तहरीक इंसाफ के लिए कि फिर अब एक ही चीज़ बची, या वो उस मुज़ाकरात को बहाल कर लें जो कमेटियाँ तश्कील हुई थी, क्योंकि स्पीकर साहब ने तो कहा हम तहलील नहीं कर रहे, या फिर वो जो पार्लिमानी कमेटी का एक पेशकश की थी वजीर आजम ने, उसको एक्सरसाइज कर लिया जाए। देखें, पहली बात तो ये है कि जो खतूत खान साहब लिख रहे हैं ये ओपन लेटर्स की शक्ल में है। ओपन लेटर्स का मतलब ये होता है कि ये आप अगर एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, हुकूमत की हुई है, उनको काफ़ी मालूमात हैं, उन्होंने 2 साल हुकूमत चलाई है, तो उनको अगर कोई चीज़ लगती है कि किसी इंस्टीट्यूशन, जो पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस ही हैं, कोई उनको आगाह करना है हकायक के लिए, हकायकों को नसीहत देनी है, कोई मसाइल हैं, कोई तनकीद है, तो वो फिर एक ओपन लेटर लिख सकते हैं। और ओपन लेटर का ये मकसद नहीं होता कि आप कोई जवाब चाहते हैं, ये उम्मीद ये होती है कि जो भी नसीहत दी है उस ओपन लेटर में उस पर अमल होगा। तो ये ओपन लेटर्स उन्होंने चीफ जस्टिस को भी लिखे हैं। उन्होंने देखा कि कोई जुडिशरी में जो इश्यूज उनको ही नज़र में आए हैं, उस पर उन्होंने नसीहत भी दी और उस पर तनकीद भी की और बात भी की। वो ओपन लेटर उन्होंने चीफ जस्टिस को लिख दिया। इसी तरह ओपन लेटर्स अगर हम कोई अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को लिखते हैं कि सिक्योरिटी का इशू है, उसमें इस तरह होना चाहिए या इस तरह नहीं होना चाहिए, तो वो लेटर उन्होंने लिखे और वो उनका हक है ये लिखना। ये ओपन लेटर हमारी तारीख में भी लिखे जाते हैं, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमारे बैरिस्टर साहब। ठीक है, ओपन लेटर्स में जवाब नहीं आते, लेकिन देखें जवाब एक तरह से सहाफियों के थ्रू समझ में तो आ गया ना कि अल्टीमेटली वो ये कह रहे हैं कि आपने सियासतदानों से ही बात करनी होगी और इस वक्त जो भी हुकूमत है उसी से बात करनी होगी। तो अब आपको नहीं समझते कि तहरीक इंसाफ को यही रास्ता इख्तियार करना चाहिए, या फिर हमने किया था कोशिश
सियासी लोगों से भी बात करने की, मुज़ाकरात की, लेकिन वो फ्लॉप हो गए, फेल हो गए, नाकाम हो गए। और वो इसलिए नाकाम हुए कि हमें ये अंदाजा हो गया कि पहली बात तो ये हुकूमत की नीयत भी नहीं है ये मुज़ाकरात को कोई कामयाब करने की, और नंबर 2 हुकूमत के पास इख्तियार भी नहीं नजर आता। इसीलिए हमने फिर अपनी स्ट्रेटजी अब ये की है कि हम अपोजिशन को इकट्ठा कर रहे हैं और हम अपोजिशन के साथ मिलके आगे स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हमने किस तरह इसका जो हमारी जो प्रिंसिपल स्टैंड्स हैं, जो सूली स्टैंड्स हैं, जमहूरियत के लिए, इंसानी हकूक के लिए, बुनियादी हकूक के लिए, इलेक्शंस के लिए, हम किस तरह उसको कामयाब बनाएंगे अपने जो मकासद हैं। और इस ऑपोजिशन का जो इत्तेफाक हुआ है, अभी इत्तेहाद तो नहीं हुआ, इस इत्तेहाद में इवन अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात नहीं होती तब भी आप समझते हैं यही अब एक स्ट्रैटेजी है जिसके तहत आप लोग आगे बढ़ सकते हैं? जी, और इंशाल्लाह JUI जो है वो हमारे साथ होगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे असूली पॉइंट्स हैं जिस पे हमारा इत्तेफाक है। हो सकता है कुछ चीजों पे ना भी इत्तेफाक हो, वो हम साइड पे कर सकते हैं, और इसी तरह ऑपोजिशन बनती रही हैं, इसी तरह ऑपोजिशन के इत्तेहाद भी बनते रहे हैं। आप ये नहीं हो सकता कि हर 100% आप इकट्ठे हों हर पॉइंट पे, लेकिन जो इस वक्त क्रूशल क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन पे मेरा ख्याल है कि इत्तेफाक जरूर हो सकता है और होने जा रहा है। सही। बैरिस्टर साहब, एक वेरी क्विकली इफ यू वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस, शेर अफजल साहब कहते हैं मरवत साहब के वकला मिलने जरूर जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ही होता है जो इमरान खान के वकील होते हैं, बाकी सारे कान भरने के लिए जाते हैं। जी देखें, मरवत साहब की मुझे बड़ी रिस्पेक्ट है, वो बड़े पॉपुलर लीडर हैं, वो कई गुफ्तगू पे बेशक मैं एग्री ना भी करूं, लेकिन वो एक पॉपुलर बात भी कर जाते हैं। उनका एक अपना मौक़िफ़ है और वो मेरा ख्याल है मैं उस पर कमेंट तो नहीं कर सकता। मैं तो सिंपली ये कह सकता हूँ कि वो इंशाल्लाह हो सकता है कल को वापस PTI में आ जाएं और अगर अभी उनके साथ कोई इख्तलाफात हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो ये तो एक पार्टी में चलता रहता है, कोई कभी जाता है फिर वापस आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली जफर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। पर मैं एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे IMF के वफ्द की आज भी मुलाकातें हुई, इस पर बात कर लेते हैं कि मुलाकात में हुआ क्या। वेलकम बैक। चीफ जस्टिस की जो मुलाकात हुई IMF के वफ्द से, और उसके बाद जो आज मुलाकात हुई है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, और साथ ही हमने देखा कि पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन भी मौजूद थे, और इसके अलावा बलूचिस्तान बार एसोसिएशन के भी जो दीगर मेंबरान थे वो भी मौजूद थे। इसी हवाले से हमने देखा कि बैरिस्टर अली जफर या फिर बहुत सारे सियासी पंडित भी हैं, वो भी इस पर सवालात उठा रहे हैं। जैसे मैंने जिक्र भी किया था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी सवालात उठा रहे हैं कि ये इंतहाई अनोखा वाक़या है। आपने सुनी लिया कि इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि हमारे हालात वहाँ तक पहुँच गए कि जहाँ फिर अब ये करना नागुज़ीर हो चुका है। इसी पर बात करते हैं कि आज जो मुलाकात हुई है वो किस बारे में थी। इस मुलाकात में मौजूद थे हसन रजा पाशा साहब जो इस वक्त इन फोकस हैं, मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हसन रजा पाशा साहब, इस पर बड़ी मैंने जैसे कहा इब्तिदा में सवालात उठ रहे हैं। आखिर IMF के वफ्द की मुलाकात बार एसोसिएशन से, ये क्या मामलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज IMF के वफ्द की रिक्वेस्ट पे पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दोनों मिले 3 बजे शाम को। एक बात मैं क्लियर करता चलूं कि पूरी इस 1.5 घंटे की सिटिंग में पॉलिटिकल मैटर्स पे कोई बात नहीं हुई किसी हवाले से भी, और ज़्यादा फोकस जो रहा उनका वो ये था कि जो पाकिस्तान की अदालतों में केसेस का बैकलॉग है, नंबर 1। नंबर 2, जो टैक्स मैटर्स, कमर्शियल और बिजनेस मैटर्स हैं, उनका देर तक, एक अरसे तक फैसला ना आना, उसकी क्या वजूहात है। तो वो हमने 1 बाय 1 उनको बताया, और ये भी कहा कि आप अगर ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आप कुछ करा सकते हैं तो फिर हमारी तरफ से चंद सजेशंस हैं। नंबर 1 जो मैंने सजेशन दी वो ये दी कि ADR और मीडिएशन उनको लागू करें ताकि आम अदालतों पे बोझ कम आए।
اور جو 10-10 سال پرانے میٹرز اور کیسز ہیں جو کہ عدالتوں میں پینڈنگ ہیں وہ میڈیٹرز کی 2 ہفتوں کی کوشش سے وہ سیٹل ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو کنسرن فورن انویسٹمنٹ کا ہے تو اس کے لیے بہترین حل یہی ہے, اور ہم اس لائن پہ پاکستان کی جو ہائر جوڈیشری ہے وہ کام کر رہی ہے اور بڑے بہتر طریقے سے رزلٹ آنا شروع ہوئے ہیں. تو آپ اگر اس کو ٹیک اپ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اچھا, تو حسن رضا پاشا صاحب دو چیزیں آپ اپنے سجیشن ضرور بتائیے گا, لیکن یہاں ایک سوال ہے. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اٹ از لینڈنگ آف دا لاسٹ ریزورٹ, کہ کوئی بھی ملک IMF کے پاس جاتا ہے اور وہ اس سے قرض لیتا ہے, اس کی چند شرائط ہوتی ہیں, وہ آپ کو ایک اکنامک ڈائریکشن دیتی ہے, وہ فائن ٹویکنگ کراتی ہے, یہ تو IMF کا کام ہے. لیکن جب وہ جوڈیشری سے ملاقات کرے یا بار کے ریپرزنٹیٹیو سے ملاقات کرے اور ٹیکس کے حوالے سے بھی بات ہو کہ وہ کیسز جو ہیں وہ کیوں پینڈنگ ہیں, یہ بات کچھ آپ کے سمجھ میں آتی ہے, لوگوں کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. اس سے ان کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو سیدھا سیدھا یہ کہتی ہے کہ جی آپ اپنا ٹیکس نیٹ بڑھائیں, دیٹس اٹ. جوڈیشری کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ اور جہاں تک پینڈنسی کا سوال ہے, آپ نے بتایا نہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم تو لائی اس لیے گئی ہے کہ پینڈنسی جو ہے وہ بہت بڑھ گئی تھی, اسی لیے اب ریگولر کورٹس کو اور آئینی بینچز کو الگ کیا گیا ہے. اب بالکل ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ ہم نے ان کو یہ بھی بتایا کہ لوور جوڈیشری میں ایک سول جج کے پاس 100 سے زیادہ کاز لسٹ ہوتی ہے, کیسز 100 سے زیادہ لگے ہوتے ہیں, اور یہ ہیومنلی امپاسبل ہے کہ وہ انصاف صحیح طریقے سے دے سکیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ لوور جوڈیشری یعنی ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں ججز کی تعداد کو بڑھایا جائے. یہ ہماری سجیشن تھی, اور ہم نے جو لاسٹ میں یہ کہا جب ساری باتیں مکمل ہو گئیں تو ایک بات کی ہم نے کہ پاکستان کے وکلاء میں ایک تشویش ہے کہ آپ کا وفد چیف جسٹس آف پاکستان کو ملا, اور یہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ امپریشن نہ لیا جائے کہ جی کہ آپ کوئی اثر انداز ہونے جا رہے ہیں. ہمیں اپنی عدلیہ پہ پورا یقین ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح کی کسی باتوں میں نہیں آئیں گے, لیکن آپ یقین کریں کہ میں نے خود یہ بات کی ان سے کہ یہ امپریشن بڑا غلط ہے. آپ پہلے ہم سے مل لیتے, ہم آپ کو وجوہات بتا دیتے, ہو سکتا ہے آپ کو آنریبل چیف جسٹس صاحب سے ملنے ہی نہ پڑتا. تو یہ چیزیں ہیں جو ہم نے کی اور کھل کے باتیں کی ہم نے. ٹھیک, تو ان کا جو بیسک آبجیکٹیو آپ لوگوں سے ملاقات کا تھا وہ آپ کو کیا لگا, کہ کیا وجہ بنی؟ دیکھیں یہ تمام باتیں تو حکومت بھی بتا سکتی ہے نا, جن کے ساتھ وہ ڈیل کرتی ہے. تو اس طرح سے چل کر کے مختلف اداروں میں جانا اور سوالات کرنا, کیا حکومت پہ یقین نہیں ہے یا کیا بات ہے؟ جی مجھے یہ لگا کہ ان کو کنسرن ہے فورن انویسٹمنٹ کا, اور کانٹریکٹس جو فارنرز کے ساتھ پاکستان کے انڈیویجولز یا گورنمنٹ کرتی ہیں, تو اس حوالے سے ان کی سیکیورٹی کے لیے وہ یہ کنسرن شو کر رہے تھے. اور ہم نے پوچھا کہ آپ کی کیا وجہ کیا ہے, آپ چیف جسٹس صاحب سے کیوں ملے, آپ ابھی ہمارے ساتھ جو آپ کی میٹنگ ہے, ہم تو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں, ہم ووٹ لے کے آتے ہیں, منتخب شدہ لوگ ہیں, ہمارا تو ملنا کوئی ایسی بات نہیں, آپ بے شک ملیں, ہم آپ کو بتائیں گے, آپ کی سنیں گے. لیکن اس طرح ادارے کے اندر تھوڑا سا ریزینٹمنٹ ہمیں لگ رہی ہے کہ لائرز جو ہیں وہ مناسب نہیں فیل کر رہے. یہ بات میں نے کیٹیگریکلی ان کو کہا. اور ایک اور چیز جو ہم نے کہا لاسٹلی, کہ ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ نے مشکل وقت میں پاکستان کو سنبھالا, پاکستان میں آپ نے انویسٹمنٹ کی, کڑی شرائط پہ حکومت نے کی, اور اب جو پاکستان کی عوام ہے ان کی طرف سے ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ اب کچھ ٹیکسز کم کریں, کم از کم آئل اور بجلی کے حوالے سے عوام کو تھوڑا سا ریلیف دیں. چلیں یہ تو آپ نے کی, لیکن پاشا صاحب بیکاز آئی ہیو ٹو کلوز دا شو, مجھے صرف اتنا بتا دیں کیونکہ آپ نے ابتدا میں کہا تھا کہ ٹیکس کے حوالے سے جو ٹیکس کے کیسز ہیں ان کی پینڈنسی کا ذکر ہوا, تو وہ تو اب سب آئینی بینچ کے پاس جائیں گے نا, جو ٹیکس والے کیسز ہیں, if I'm not mistaken, تو وہ تو کافی فاسٹ نہیں ہو جائیں گے؟ آپ نے بتایا ان کو ایشورنس نہیں, یہ تو بتائی ہے, لیکن آئینی بینچ کے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ تک پہنچنے کے لیے بڑے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. ایک جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ بھی یہی کہی ہے کہ کچھ ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جو خواہ مخواہ کے ہرڈلز کریٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو پھر جانا پڑتا ہے کورٹ کی طرف.
वो मामला वहां ही सॉल्व कर सकते हैं अगर उनमें विल हो करने की, अगर वो चाहें तो। प्रॉब्लम ये है और ये हकीकत भी है कि लोगों को छोटे छोटे काम के लिए कोर्ट की तरफ रजू करना पड़ता है और 6-6 महीने क्या 6-6 साल जो है वो उसके फैसले के इंतजार में रहते हैं। तो ये चीजें गवर्नमेंट के लिए की गुड गवर्नेंस के लिए भी चाहिए कि डिपार्टमेंट अपने तौर पे उनके हेड्स ये देखें कि उनका जो नीचे अफसरान या क्लर्क साहबान है वो क्यों रुकावटें खड़ी करते हैं ऐसी जिससे लोगों को कोर्ट में जाना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब। फिर भी इस तमाम बात के बावजूद ये बात कहीं नहीं नजर आती कि क्यों IMF जो है वो बार काउंसिल से भी मिलेगा, वो कोर्ट से वो बात करेंगे केसेस की पेंडेंसी के हवाले से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से तो चले उनकी कंसर्न हो सकते हैं, लेकिन वो हुकूमत वक्त जो उनसे डील कर रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उनसे भी बात कर सकती है। बहरहाल इस पर जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात इस वक्त दीगर जमातों के हैं, इवन जैसे हसन साहब कह रहे हैं कि वकला बरादरी के हैं, ये रहेंगे जब तक हुकूमत इस पर वाज़ेह बयान नहीं देती। इरफान साहब तो कह चुके हैं कि तौक़ीर से तज़लील की वजह जो है वो तहरीक इंसाफ ही बनी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।